یعنی ہر موقع پر ایک آزمائش ہوتی ہے رحمت کی، وہاں پتہ چلتا ہے کہ کون سچا ہے رحمت بننے میں، کون جھوٹا ہے۔ ایک موقع پر عیسائی وفد حاضر ہوا، اٹھ کر جانے لگا تو حضور اکرم نے فرمایا کہ کہاں چلے؟ انہوں نے کہا جی ہماری عبادت کا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی تو خدا کا گھر ہے، یہاں عبادت کر لو، اور وہاں عبادت کی انہوں نے، اور مسجد نبوی کو کوئی نقصان نہیں۔ ہر وہ مسجد جو خلق محمد مصطفیٰ میں مسجد نبوی سے دور ہٹ جاتی ہے وہ خدا سے بھی دور ہٹ جاتی ہے۔ یہ مطلب ہے صفات باری تعالیٰ کا۔ یہ جو صفات باری تعالیٰ کا نمائندہ ہوگا، جب اس سے دور ہٹو گے تو خدا سے دور ہٹو گے، ایسی مسجد میں خدا بھی نہیں جائے گا۔ تو ویسی بات ہو جاتی ہے جیسے ایک عیسائی واقعہ ہے امریکہ میں، جب بہت نفرت تھی کالوں سے گرجے الگ، گوروں کے الگ، تو ایک کالا بیچارہ غلطی سے گوروں کے گرجے میں چلا گیا اور انہوں نے دھکے دے کے نکال دیا۔ وہ تھا بیچارہ نیک دل، سچے دل سے، اب جو خدا سمجھتا تھا اس کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو وہاں سیڑھی پر اس نے سر رکھ دیا، رونے لگا۔ روتے روتے اس کی آنکھ کھل لگ گئی اور اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں تو اندر جا رہا تھا عبادت کے لیے اور انہوں نے مجھے اندر نہیں جانے دیا، اس لیے رو رہا۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا تم اتنی سی بات پہ رو رہے ہو، میں تو کبھی بھی اس گرجے میں نہیں گیا، جب سے بنا ہے میں نے تو جھانک کے بھی نہیں دیکھا۔ یہ ایک لطیفہ ہے لیکن اس میں ایک سبق بھی ہے، اور مسلمان کے لیے تو سب سے قطعی معیار یہ ہے کہ ہر وہ مسجد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات سے دور ہٹتی ہوئی آپ کو دکھائی دیتی ہے، وہ خدا سے دور ہٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دعوے جو مرضی کریں وہ مسجد کہلا ہی نہیں سکتی، اس کے معنی کچھ نہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت دیکھیے، یہ تو عیسائی وہ تھے جن کو اپنے یہاں جگہ دی۔ ایک قبیلہ تھا ایک پہاڑ کے دامن میں جس میں ایک پرانی مونسٹری تھی۔ وہ عیسائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے تو آپ نے ان کو ایک تحریر لکھ کے دی جو آج تک ریکارڈ کے طور پر ہسٹوریکل موجود ہے۔ اس تحریر میں آپ نے لکھا کہ ان کے صلیب کی حفاظت کی جائے گی، ان کے گرجے کی حفاظت کی جائے گی، اور اگر کوئی مسلمان ان کی صلیب یا گرجے کی حفاظت نہیں کرے گا یا ان کے دفاع میں مدد نہیں کرتا تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ رحمت للعالمین پھر اس کو کہتے ہیں نا، کوئی پہلو نہیں ہے جو خالی ہے رحمت سے۔ آپ نے ہزار دفعہ سنی ہو پرندوں کی آواز، اوپر چیخیں مار رہے ہیں، تو برائی نہیں کی کہ کس وجہ سے شور مچا رہے ہیں، کیا واقعہ ہو رہا ہے، خیال ہی نہیں آتا یہ جانور اور قوم ہے، ہم اور قوم ہیں، ان کے جو کن کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن ایک غزوے کے موقع پر آپ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، ایک پرندے کی چیخ کی آواز آئی، سب بے قرار ہو گئے، خیمے سے باہر نکلے اور پوچھا طلب بتا کرو یہ کیا ہو گیا ہے، اس پرندے کی آواز میں مجھے درد ملا ہے۔ صحابہ نے دریافت کیا تو پتہ لگا ایک شخص نے اس کے بچے نکال لیے تھے گھونسلے سے، تو آپ نے فرمایا اس کے بچے واپس رکھو لیکن ورنہ مجھے چین نہیں آئے گا۔ بچے واپس رکھے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین قلب ملی۔ تو دعویٰ تو نہیں ہے صرف ہمارا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ہر قدم پر، ہر زندگی کے شعبے میں، ہر موڑ پر جہاں بھی رحمت کے امتحان آئے آپ نے رحمت بن کے دکھایا۔ اس وجود سے تعلق توڑ کر یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ مسلمان قابل نفرت ہو دنیا میں کسی کی نظر میں؟ یہ ناممکن ہے کہ سورج سے اندھیرے نکلتے آپ دیکھیں کبھی۔ حضور اکرم تو سورج ہیں، سراج منیرہ قرآن نے فرمایا ہے۔ تعلق اگر سچا ہوگا تو اس سے نور پھوٹے گا۔ ناممکن ہے کہ اندھیرے نازل ہو رہے ہوں، رحمت سے زحمت پھوٹ رہی ہو، اور عفو اور مغفرت سے ظلم اور صفاقی نکل رہی ہو۔ یہ تضادات ہیں، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ سب سے روشن حقیقت خدا کے بعد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے اس کو اختیار کریں۔ نظریاتی اختلاف کی میں بات کوئی نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ وہ حقیقت ہے جس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اس کو اس طرح اختیار کریں جیسے حق ہے،
پھر دیکھیں روز روز آپ کے اندر تبدیلیاں کیسی پیدا ہوتی ہیں، ایک نیا وجود پیدا ہوگا، اس وجود کی عظمت کا احساس پیدا ہوگا اور آپ مستغنی ہو جائیں گے غیر سے. پھر کوئی غیر تعریف کرتا ہے یا نہیں کرتا. خدا کی وہ صفت بھی صفات سے ہی پیدا ہوتی ہے کہ خدا مستغنی ہے. کوئی دنیا میں اس کی پرواہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں. اس لیے کہ نوبلٹی جو ودن ہے، ذات کے اندر کی کا حسن، وہ مستغنی کر دیا کرتا ہے. پھر آدمی ریا سے پاک ہو جاتا ہے، وہ ان باتوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، کوئی میرے مطلب کیا سوچ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. اتنا حسن ہے انسان کی ذات میں، یعنی امکان ہے حسن پیدا ہونے کا، کہ اپنے حسن میں ڈوب جاتا ہے اور وہی خدا ملے گا، اس کو باہر بھی نہیں ملے گا. اس لیے صرف میں اتنا عرض کرتا ہوں، ان باتوں پہ غور فرمائیں اور اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کریں کہ صفات باری تعالیٰ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے اندر اترنی شروع